یثرب سے تشریف لانے والے 6 لوگ جو حج کے لیے آئے وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے، اسلام قبول کیا، اور پھر یثرب کیسے مدینۃ النبی بنا، اسی کے متعلق ہم آج بات کریں گے۔ سنہ 11 نبوی کا آخری مہینہ تھا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج کی مشہور لڑائی، جس کی تیاری کے لیے بنو عبد الاشل پہلے بھی مکہ آ چکے تھے اور جو جنگ بواس کے نام سے مشہور ہے، جس میں اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ختم ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے حج کی تقریب میں ملک عرب کے مختلف حصوں سے مکہ کی طرف قافلے آنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان باہر سے آنے والے قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے پھرتے کہ باہر سے آنے والوں کو آپ کی باتیں سننے سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اکثر رات کی تاریکی میں مکہ سے باہر نکل جاتے اور 2-2 میل کے فاصلے پر چلے جاتے اور وہاں کہیں کسی قافلے کو ٹھہرا ہوا دیکھتے ان کے پاس جا بیٹھتے، بت پرستی کی مذمت اور توحید کا واعظ سناتے۔ چنانچہ ایک روز مکہ سے چند میل کے فاصلے پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے، دیکھا 6 آدمی تھے۔ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یثرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، قرآن مجید کی آیات سنائیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً ایمان لے آئے۔ یثرب کی آبادی 2 بڑے حصوں میں منقسم سمجھی جاتی تھی، ایک تو یہودی لوگ تھے، دوسرے بت پرست۔ بت پرستوں میں اوس اور خزرج 2 زبردست اور مشہور قبیلے تھے۔ یہ لوگ یہودیوں سے یہ سنتے رہے تھے کہ ایک عظیم شان نبی مبعوث ہونے والا ہے اور وہ سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ باتیں چونکہ کانوں میں پڑی ہوئی تھیں، اس لیے اور بھی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیم کرنے میں سبقت کی۔ ان 6 اشخاص کے نام یہ تھے: ابو امامہ اسد بن زرارہ جو بنو نجار سے تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہی بزرگ نے سب سے پہلے اسلام لانے میں سبقت کی۔ دوسرے اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ، عقبہ بن عامر بن نابی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں میں سے رافع بن مالک کو قرآن مجید جس قدر کہ اب تک نازل ہوا تھا لکھا ہوا عطا فرمایا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مسلمان ہو کر یہیں سے مدینہ لوٹ گیا اور وعدہ کر گیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سنہ 12 نبوی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اسی طرح سے گزرا جیسا کہ سن 11 نبوی گزرا تھا۔ قریش کی مخالفت بدستور ترقی پذیر تھی، ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا سال سخت امید و نیم کی حالت میں گزرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے ان 6 مسلمانوں کا بہت خیال تھا جو تبلیغ اسلام کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرصہ میں کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی کہ مدینہ میں تبلیغ اسلام کا کیا نتیجہ نکلا۔ آخر سنہ 12 نبوی کے آخری مہینہ ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام منی کے پاس اس مقام عقبہ میں جا کر یثرب کے قافلے کی تلاش کرنے لگے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو پہلے سال بیعت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے بھی آپ کو دیکھا اور بڑے شوق سے بڑھ کر ملے۔ اب کی مرتبہ یہ کل 12 آدمی تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو وہی پچھلے سال کے مسلمان تھے اور کچھ نئے آدمی تھے جو اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 بزرگوں کے نام یہ تھے: ابو امامہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر۔ یہ 5 شخص تو پچھلے سال کے 6 مسلمانوں میں سے تھے۔ باقی 7 لوگ جو نئے تھے، ان میں ایک معاذ بن حارث جو اوف بن حارث کے برادر تھے، ذکوان بن عبد قیس، خالد بن مخلد، عبادہ بن سامت، عباس بن عبادہ۔ یہ 10 حضرات قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ 11ویں ابو الحسن بن نیبان اور عویم بن سعدہ، یہ دونوں بزرگ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ رخصت ہوتے وقت اس مسلم جماعت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک قاری یعنی مبلغ بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موصب بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پہنچ کر
اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا اور اسی مکان کو تبلیغی مرکز بنا کر تبلیغ اسلام کے کام میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقبہ کے مقام پر بیعت عقبہ کے وقت جو اقرار کرائے وہ یہ تھے: ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، ہم چوری زناکاری کے پاس نہ پھٹکیں گے، ہم اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، ہر اچھی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ مدینہ میں قبیلہ اوس کی شاخوں میں قبیلہ بنو عبد الاشہل اور قبیلہ بنو ظفر بہت مشہور اور طاقتور تھے۔ سعد بن معاذ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے سردار ہونے کے علاوہ تمام قبائل کے سردار اعظم بھی تھے۔ اسد بن حذیر قبیلہ بنو ظفر کے سردار تھے۔ ان کا باپ جنگ لباب میں قبائل کا سردار اعظم تھا اور اس لڑائی میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قبائل اوس میں بہت بااثر اور چوٹی کے سردار مانے جاتے تھے۔ اسد بن زرارہ نے، جن کے مکان پر موسم بن عمیر مقیم تھے، سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ ایک روز موسم بن عمیر اور سعد بن زرارہ بنی عبد الاشہل کے محلوں میں چاہے مرگ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سعد بن معاذ کو ان کا اپنے محلے میں آنا اور تبلیغ اسلام کرنا ناگوار گزرا۔ سعد نے اسید بن حذیر کو بلا کر کہا کہ اسد چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں تو ذرا احتیاط کرتا ہوں، تم جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہمارے محلے میں نہ آیا کریں، یہ ہمارے لوگوں کو بہکانے اور بے دین بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اسید تلوار لے کر چلے اور اسد و معصب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر ان کو برا بھلا کہا اور نہایت سختی اور درستی کے ساتھ ڈانٹا۔ موسب بن عمیر نے کہا، آپ اگر ذرا بیٹھ جائیں اور ہماری دو باتیں سن لیں تو کوئی نقصان آپ کا نہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں حکم فرمائیں۔ اسید بہت اچھا کہہ کر بیٹھ گئے۔ موسب نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اسید خاموش سنتے رہے۔ جب موسب سنا چکے تو اسید نے کہا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ان کو مسلمان بنایا گیا۔ اسید نے کہا کہ ایک شخص اور ہے، اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو پھر کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے گا، میں جا کر ابھی اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اسید وہاں سے اٹھ کر سعد بن معاذ کے پاس آئے۔ سعد پہلے ہی اسید کے منتظر تھے۔ پوچھا، بتاؤ کیا کہہ آئے ہو؟ اسید نے کہا، ان دونوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری منشا کے خلاف کچھ نہ کریں گے، لیکن وہاں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ بنو حارث کے چند نوجوان آ گئے، وہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کر وہاں پہنچے۔ دیکھا تو اسد اور مصعب دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سعد کو شبہ گزرا کہ اسید نے مجھ کو دھوکے سے یہاں بھیجا ہے کہ میں ان کی باتیں سنوں۔ یہ خیال آتے ہی سعد نے دونوں کو گالیاں دینی شروع کی اور اسد سے کہا کہ مجھ کو صرف رشتہ داری کا خیال ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں آ کر لوگوں کو بہکاتے۔ مصعب نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں کچھ عرض کرتا ہوں، اگر میری بات معقول ہو تو آپ قبول فرمائیے ورنہ رد کر دیجئے۔ سعد اپنی تلوار رکھ کر بیٹھ گئے۔ مصعب نے سعد کو بھی وہی باتیں سنائیں جو اسید کو سنا چکے تھے۔ سعد بھی اس وقت مسلمان ہو گئے اور واپس آتے ہی اپنے قبیلہ کے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سعد نے یہ کہا کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام بنو عبد الاشہل مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح مدینہ کے دوسرے قبائل میں بھی اسلام پھیلتا رہا۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمیر کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی، ادھر مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جاتے تھے۔ سن 13 نبوی کا ماہ ذی الحجہ آیا تو مدینہ سے مصعب بن عمیر 72 مرد اور 2 عورتوں کے مسلم قافلے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلہ کو اس لیے بھی بھیجا کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ والوں کی طرف سے مدینہ میں تشریف لانے کی درخواست پیش کرے۔ ان اصحاب کی پھر کہاں اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران شیطان نے کیا کام سر انجام دیا، اس پر بات کریں گے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔